چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز اس ملک میں کیا جائے، مگر اس وقت میرا فوکس اپنا منشور پہ ہے، اپنے 10 پوائنٹس پہ ہیں، اور ہم لیول پلینگ فیلڈ کا یا دوسری چیزوں کا شکایتیں نہیں کر رہے ہیں۔ ہم عوام پہ بھروسہ رکھتے ہیں، عوام پہ اعتماد کرتے ہیں، اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی عوام ہمارے ساتھ دیں گے اور فیبرری 8 پہ ہم جیتیں گے۔ چاہے اقوام متحدہ بھی قرارداد منظور کر لے، الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ چیف جسٹس نے الیکشن تاریخ کو پتھر پر لکیر قرار دیا۔ قدم بڑھائیں قاضی صاحب، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بلاول بھٹو کا لاہور میں جارحانہ انداز، بولے اس الیکشن میں سلیکشن کا مقابلہ کریں گے۔ پیپلز پارٹی لاہور کو اپنا سمجھتی ہے، اسی لیے لاہور سے الیکشن لڑ رہا ہوں۔ الیکشن ملتوی کرنے کی قرارداد کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا۔ چیئرمین سینٹ اور ارکان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر، سینیٹر کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کی اپیل۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ الیکشن وقت پر نہ ہونا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ سینٹ کی منظور کردہ قرارداد کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا جائے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں 2 ٹوک فیصلہ ہے کہ الیکشنز انشاءاللہ الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق 8 فروری کو ہوں گے۔ سینٹ قرارداد کے آگے پیچھے کوئی بھی ہو، الیکشن 8 فروری کو ہوگا۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا رد عمل، بولیں یہ لوگ ایوان میں چپ اور باہر ڈھول پیٹتے ہیں۔ الیکشن التوا کی قرارداد کی صرف نون لیگ نے مخالفت کی۔ نون لیگ عام انتخابات کے لیے بھرپور تیار ہے۔ 9 مئی کے مجرموں پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ اب ملک 9 مئی نہیں 28 مئی والوں کے سپرد ہوگا۔ الیکشن کی ہم ہر صورت چاہیے کہ انعقاد ہو۔ جس طریقے سے سینٹ میں چند سینیٹر صاحبان نے ایک ریزولوشن پاس کر دیا تھا، جس پہ ہمارا موقف بھی آ چکا ہے کہ اس کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور ہر حال میں الیکشن ہونے چاہیے اور بروقت ہونے چاہیے۔ 14 سینیٹرز کی موجودگی میں منظور قرارداد کی کوئی حیثیت نہیں۔ 8 فروری کو انتخابات کا انعقاد پتھر پر لکیر ہے۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر خان کی میڈیا سے گفتگو، بولے بلے سے متعلق سپریم کورٹ کا ہر فیصلہ منظور ہوگا۔ پیر کی شام تک ٹکٹوں کا اعلان کر دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے متعلق کوئی بھی بیان میری طرف سے جاری ہوگا۔ ہمارے جو ساتھی ہیں جس کا یہی خواہش ہے اور یہ خدشہ ہیں کہ یہ دہشت گردی کا لہر ہے، فوگ ہے، برف باری ہے۔ الیکشن التوا کی قرارداد کے لیے کہیں سے اشارہ نہیں ملا۔ موسم اور دہشت گردی کو سامنے رکھ کر قرارداد لائے۔ سینیٹر دلاور خان کی مردان میں پریس کانفرنس، کہا موجودہ حالات میں انتخابی مہم نہیں چلا سکتے۔ بعض علاقوں میں برف باری بھی الیکشن مہم متاثر کر سکتی ہے۔ موجودہ نگران سرکار سابق حکومتوں سے بہتر ہے۔ انتخابی میدان، شاہ محمود قریشی آبائی علاقے ملتان سے آؤٹ۔ این اے 150، 151، پی پی 218 اور 219 سے الیکشن کے لیے نااہل ہو گئے۔ کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل خارج۔ شاہ محمود کے بیٹے زین قریشی اور بیٹی مہربانو قریشی الیکشن کے لیے اہل قرار۔ اسد قیصر کے پشاور سے کاغذات درست قرار۔ این اے 50 اٹک 2 سے زلفی بخاری کو بھی کلین چٹ مل گئی۔ نواز شریف اور شہباز شریف کے لاہور سے کاغذات نامزدگی منظور، اپیلیں خارج۔ ٹرائبونل نے ریٹرننگ افسر کا فیصلہ برقرار رکھا۔ پی پی 80 سرگودا سے مریم نواز کے کاغذات کی منظوری کے خلاف اپیل خارج۔ سیف الملوک کھوکھر کے کاغذات کے خلاف الیکشن اپیل سماعت کے لیے مقرر۔ بانی پی ٹی آئی کے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف ریٹرننگ افسر کو نوٹس۔ توشہ خانہ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت پیر تک ملتوی۔ بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی درخواست ضمانتوں پر سماعت بھی 8 جنوری تک ملتوی۔ بانی پی ٹی آئی کی بیٹوں سے ٹیلی فونک گفتگو کی استدعا عدالت نے منظور کر لی۔ 9 مئی واقعات کی تحقیقات کے لیے 5 رکنی کابینہ کمیٹی تشکیل۔ کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نگران وفاقی وزیر قانون احمد عرفان اسلم سربراہ مقرر۔ ممبران میں وزیر داخلہ، وزیر اطلاعات اور وزیر انسانی حقوق بھی شامل۔ کمیٹی 9 مئی واقعات کے ماسٹر مائنڈز اور سہولت کاروں کا تعین کرے گی۔
very first time, the court staff, we don't quite give them the importance that they deserve. So it's a good place to share ideas, to bring everyone together. लाजमी नहीं हर कोई अदालती फैसले से इत्तफाक करे, लेकिन इंसाफ होता नजर आना चाहिए। चीफ जस्टिस का फेडरल जुडिशल एकेडमी के ई कैंपस की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। कहा इंसाफ का बेहतर निज़ाम मुकदमात का बोझ कम करेगा। बतौर चीफ जस्टिस पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस को बराह रास्त नशर किया। समाअत बराह रास्त होने से आम शहरी भी इंसाफ होता देखेगा। अफगान हुकूमत की दावत पर मौलाना फजलुर रहमान कल अफगानिस्तान जाएंगे। पाक अफगान ताल्लुकात समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल होगा। अफगान हुकाम से कलअदम TTP समेत दीगर मसाइल पर भी बातचीत होगी। गजा फ़लस्तीनियों का कब्रिस्तान बन गया, जिंदगी के आसार मिटने लगे। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमलों को 90 दिन मुकम्मल। 22,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, लाखों बेघर हो गए। चलते फिरते इंसान जिंदा लाशें हैं, पीने को पानी है ना खाने को रोटी। सरबराह UN इंसानी हुकूक कमीशन मार्टिन ग्रिफ्थिस भी तड़प उठे। इसराइल की मुसलसल बमबारी से गजा रिहाइश के काबिल नहीं रहा। इमदादी इदारों के लिए 20 लाख अफराद की मदद नामुमकिन है। ये ई रजिस्ट्री ऑफिस की इनाग्रेशन हो गई है और मुझे ये बताते हुए खुशी होगी कि पूरे पंजाब में किसी भी जगह अब मैनुअल रजिस्ट्री नहीं हो रही और हमने अपनी 31 दिसंबर डेडलाइन रखी थी और अल्लाह का शुक्र है कि फर्स्ट से अब तक 2,21,000 ई रजिस्ट्रियाँ हो भी चुकी हैं। वज़ीर आला के इक़दामात से फ्रॉड के तमाम रास्ते बंद। अब मैनुअल नहीं, सिर्फ कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्री ही होगी। मोहसिन नकवी ने लाहौर में ई रजिस्ट्री सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। बोले लाहौर में ई रजिस्ट्री ने काम शुरू कर दिया। 11 सेंटर पंजाब में बनने जा रहे हैं। अगर तनकीद पर बैठ जाता तो फिर कोई भी काम ना होता। ई रजिस्ट्री से हुकूमती रेवेन्यू में इजाफा होगा। अभी सर्दियों की छुट्टियों में इजाफे का कोई प्लान नहीं। पंजाब हुकूमत का एक और अहसन इक़दाम, टीचिंग अस्पतालों में तशख़ीसी टेस्टों का निज़ाम डिजिटलाइज करने का मंसूबा। MRI, CT स्कैन, एक्सरे अब डॉक्टर्स ऑनलाइन देख सकेंगे। पैथोलॉजी लैब की रिपोर्ट्स भी डॉक्टर्स ऑनलाइन देख सकेंगे। डायग्नोस्टिक सहूलत भी ऑनलाइन होगी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का डोनाल्ड ट्रंप की नाअहली के खिलाफ अपील सुनने का फैसला। कोलोराडो अदालत की जानिब से साबिक सदर को नाअहल करार दिए जाने के खिलाफ अपील सुनने का फैसला किया गया। अमेरिका की वफाकी सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी को ज़बानी दलाइल सुनेगी। अदालत ने ट्रंप को कैपिटल हिल पर हमला केस में सजा सुनाई थी। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ऑस्ट्रेलिया से हार की रिवायत ना टूटी। ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। सिडनी टेस्ट भी 8 विकेटों से अपने नाम कर लिया। चौथे रोज पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में 115 रन पर आउट हो गई। मेजबान टीम को जीतने के लिए सिर्फ 130 रन का हदफ मिला। कैंगरूज ने 2 विकेटों पर टारगेट हासिल कर लिया।